اگر انسان امام وقت کا ناصر بننا چاہتا ہے، اگر انسان امام وقت کی نصرت کرنا چاہتا ہے، اگر انسان امام وقت کا ساتھ دینا چاہتا ہے، امام علی اس کو یہ دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام علی جب اس دنیا سے جا رہے تھے ایک وصیت کی ہے، اس وصیت کا ایک جملہ یہ ہے وَقُونُوا ظالم خصما وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کیا کرو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ وَقُونُوا ظَالِمَ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، مظلوم کی مدد کرو۔ نصرت امام زمانہ کا دوسرا زینہ یہ ہے کہ انسان مظلوم کا حامی ہو اور ظالم کے خلاف ہو۔ آج ہم دیکھیں امام صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کو معلوم ہوگا، کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، ہر روز کربلا ہے، ہر روز عاشورا ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ اس جملے کا فلسفہ کیا ہے؟ جس جگہ پر ظلم ہو رہا ہوگا وہ جگہ کربلا ہے، اور جس دن یہ ظلم ہوگا وہ دن عاشورا ہے۔ آج ذرا اپنی نگاہوں اطراف میں نگاہ ڈالیے، آیا آپ کو کوئی ایسی جگہ ایسا منطقہ اور ایسا ملک نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو، ظلم عام ہو، جہاں پہ بچوں کو قتل کیا جائے، جہاں پہ خواتین کی عصمت دری کی جائے، جہاں پہ بوڑھوں کو شہید کیا جائے اور ان کے اوپر بمبوں کے ساتھ ان کے مکانوں کو مسمار کر دیا جائے؟ آپ کو کوئی ایسا ملک نظر آ رہا ہے اس دور میں؟ ایک ملک ہے، چونکہ کربلا میں نے جس طرح عرض کیا فلسفہ ہے، کربلا ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ حسین نے کس کے خلاف قیام کیا؟ یزید ظالم تھا تو قیام کیا، یزید ظلم کر رہا تھا تو قیام کیا، یزید نے ظلم کو عام کیا تو حسین نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا۔ آج فلسطین، آج غزہ در حقیقت کربلا، حقیقی کربلا سن 61 ہجری کی کربلا ہے، حقیقی حسین سن 61 ہجری کا حسین ہے، لیکن یزید، کردار یزید تکرار ہو رہا ہے، یزید اور یزیدیت تکرار ہو رہی ہے۔ دیکھیے مردہ یزید کو مردہ باد کہنا آسان ہے، لیکن زندہ یزید کو مردہ باد کہنا بہت مشکل ہے۔ حسین جو 61 ہجری میں تھا، حسین 61 ہجری میں بھی زندہ باد تھا، اور آج بھی حسین اور حسینیت زندہ باد ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر بچوں کو کا قتل عام ہو رہا ہے، کربلا میں بچوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، کربلا میں خواتین کے اوپر مظالم ڈائے گئے۔ آج بھی فلسطین کے خواتین، ان کی آبروزری کی جا رہی ہے، ان کی عصمت کو لوٹا جا رہا ہے۔ کربلا کے اندر جوانوں کو شہید کیا گیا، آپ فلسطین میں دیکھیں جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کربلا میں بوڑھوں کو شہید کیا گیا، فلسطین میں بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کربلا میں خیام کو آگ لگائی گئی، آپ جا کے سرچ کیجئے گوگل پہ، فلسطین کا ایک بھی گھر ابھی مکمل طور پہ صحیح سالم نہیں، پورا فلسطین کھنڈرات کا سما دے رہا ہے۔ یہ ہے، اگر ہم تقابل کریں سن 61 ہجری کی کربلا کا آج کی کربلا سے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، ظالم یزیدی فکر کے ہیں، اور جو ان مظلومین کی مدد کر رہے ہیں وہ در حقیقت حسینیت کے راہ کے اوپر گامزن ہیں۔ اسی لیے حسین ابن علی کے والد امیر المومنین نے کیا کہا؟ وَقُونُوا ظَالِمَ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ظالم کسی مکان میں ہو، کسی زمان میں ہو، اس کے خلاف برسر اقتدار آ جاؤ، اس کے خلاف برسر پیکار آ جاؤ، اور مظلوم کسی زمانے میں ہو، کسی مکان میں ہو، اس کی حمایت کرو۔ اگر اپنے عمل سے حمایت کر سکتے ہو، اپنے عمل سے حمایت کرو، اگر اپنے کردار سے حمایت کر سکتے ہو، اپنے کردار سے حمایت کرو، اگر وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، فقط اپنی زبان سے یہ کہو کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے حامی ہیں، یہ کافی ہے مظلومین کی حمایت کے لیے۔
یہ کافی ہے مظلومین کی حمایت کے لیے۔ سامعین محترم، یہی کربلا کا فلسفہ ہے، یہی قیام کربلا کا ہدف ہے، اور یہی وہ آئینہ ہے جس آئینے کو دیکھ کر ہم نے امام زمانہ کی نصرت کرنی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، امام نے آ کے حکومت عدل قائم کرنی ہے۔ حکومت عدل اسی وقت قائم ہوتی ہے کہ جب ظلم کا خاتمہ ہو، اور اس ظلم کے خاتمے کا مقدمہ، اس ظلم کے خاتمے کے لیے جو عماد کردار سازی ہے، ہم نے امام کے ظہور کے بعد نہیں بلکہ ظہور سے پہلے کرنی ہے۔